الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي، مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد بسم الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات۔ حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، 1442 ہجری کا یہ عشرہ محرم کی ہماری آج چوتھی مجلس ہے۔ 4 محرم ہو چکی ہے، اور جو ہماری گفتگو کا محور ہم نے اس نشستوں میں قرار دیا، اس میں عنوان رکھا گیا تھا ہدایت کا چراغ امام حسین علیہ السلام ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ اسی کے حوالے سے مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے کہ ذات امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا اس کے لیے اللہ نے نجات رکھی ہے، اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے، یہ ایک ایسی سبیل ہے کہ جس سبیل سے مومنین کا متمسک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہم اولاً اپنی زندگی کے مشعل راہ کو دیکھیں کہ ہمیں ہدایت کہاں مل رہی ہے، چراغ کہاں جل رہا ہے،
جو ہمیں روشنی دے، جو ہمیں اجالا دے، جو ہمیں ضیاء بخشے، جو ظلمت سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لے جائے، نور کی طرف لے جائے، وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور جس نے اس راستے کو اپنا لیا پھر اس کے لیے گمراہی نہیں ہے بلکہ ذریعہ نجات ہے۔ اور چراغ جلایا کیوں جاتا ہے؟ سبب وجہ، اس کی علت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ چراغ ظلمت کو دور کرنے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے چراغ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک ظلمت ہے، ایک اندھیرا ہے ان افراد کے لیے کہ جو راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، جو صراط مستقیم سے دور ہیں، جو سبیل سے دور ہیں۔ کاش کہ وہ افراد اس راستے کو تلاش کریں جس راستے کو راہ ہدایت کہا گیا، جسے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ تو وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ راستہ ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت خالی عزا خانوں ہی تک محدود نہیں ہے۔ یہ روش، یہ طریقہ، یہ خالی ہم اپنے محبتوں کا اظہار امام بارگاہوں تک، مسجدوں تک ہی نہ رکھیں، بلکہ جس منزل اور جس مقام پر ہم پہنچے وہاں ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں حسین حسین ہو۔ اور جب ذات امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں میں ہوگی، ہمارے کردار میں ہوگی، تو پھر ہمارا ہر قدم حسین کے لیے اٹھے گا، ہمارا ہر قدم اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھے گا۔ لیکن یہ انسان بس وقتاً فوقتاً اس منزل کو یاد کرتا ہے اور پھر فراموش کر کے بیٹھ جائے، تو گویا یہ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے خالی ہم حسین کو حسین نہ مانیں، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو دنیا بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت بھی کامیاب بناتا ہے۔ دنیا کے لیے ہدایت ہے، چراغ ہے، اور جب اس دار فانی سے گزر جائیں گے یہی نام ہمارے لیے نجات کا ذریعہ قرار پائے گا۔ میرے عزیزو، یہ مختصر سی گفتگو ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہر قوم و ملت کے افراد سن رہے ہیں، ایام عزا جاری ہے، لیکن جتنی کوفت کے ساتھ اور جتنے خاموشی کے ساتھ اس سال ہمیں ایام عزا ملا، واقعاً دل میں درد ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس میں کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ یہ قدرت کی طرف سے ایک وبا ہے، ایک بلا ہے۔ اس وبا اور بلا کے دور کرنے کے لیے نام حسین کی تسبیح کا ورد کریں تو نام حسین ہمارے لیے دوا کا بھی کام کرے گا، مرض کو دور کرنے کے لیے شفا کا بھی کام کرے گا۔ حسین شفا بھی ہے، حسین دوا بھی ہے۔ حسین جیسی دوا، حسین جیسی شفا کہاں مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ذرا سا محسوس کریں کہ امام حسین علیہ السلام، میں ایک واقعہ اس منزل کے اوپر آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں تاکہ فضیلت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے ذہن نشیں ہوں۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ذات حسین کتنی بلند ذات ہے، لیکن میرے عزیزو، آیت اللہ بروجردی بہت مقدس اردبیلی، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو غیر معروف نہیں ہے عالم تشیع میں، ہر فرد ان سے واقف ہے۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی، آیت اللہ بروجردی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آیت اللہ گزرے ہیں، ان کے اپنے اپنے اعجازات الگ ہیں۔
لیکن جب آیت اللہ بروجردی اور مقدس اردبیلی کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے کتنے قریب تھے۔ یعنی اگر یہ وضو کے لیے کنویں پہ چلے جائیں پانی کی تلاش میں تو پانی بلند ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک غلام کے لیے اللہ نے اتنے اعجازات رکھے ہیں تو جس آقا کے یہ غلام ہیں ان کے مراتب کتنے بلند ہوں گے۔ تو لہٰذا اسی منزل پہ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کنویں میں گر گئے اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، اس موقع کے اوپر روایت کے فقرے یہ بتاتے ہیں کہ اطمینان قلب کے ساتھ امام سجاد اپنی نماز کو انجام دے رہے تھے۔ لوگ گھیرے ہوئے تھے کہ یہ نماز کو طول دے رہے ہیں، بیٹا کنویں میں گر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس منزل پر ایک فقرہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عجب نہیں امام کا یہی جواب آئے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس خدا کا فرض ہے کہ وہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اس کو کہتے ہیں اطمینان قلب، اس کو کہتے ہیں خلوص۔ ائمہ کا بدن وقت نماز زمین پر ہوتا ہے لیکن روح بارگاہ الہی میں ہوتی ہے۔ کاش کہ یہ سیرتیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے ذہن نشی ہو جائیں تو انسان محسوس کرے گا کہ ائمہ کی زندگی کیا تھی، ائمہ کے روابط کیا تھے، کس طریقے سے اگر آپ پیروں سے تیر نکالیں تو تیر نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ جب یہ حالت سجدہ میں پہنچ جائیں ان کے پیر سے تیر کھینچ لینا۔ جس تیر کو پکڑنے میں پیر میں درد محسوس ہوتا تھا، تکلیف محسوس ہوتی تھی، جب اس تیر کو حالت سجدہ میں نکالا گیا تو حالت سجدہ میں نکالتے وقت یہ پتہ نہ چلا کہ تیر نکالنے والے نے کب نکالا، سجدہ الہی جاری و ساری رہا۔ اللہ اکبر۔ جب پوچھا گیا کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا، تو جواب یہی ملا کہ میرا بدن زمین پر تھا، سجدہ الہی میں تھا، میری روح بارگاہ الہی میں تھی۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں سلام ہوں۔ ایسی سیرتوں کو اپنایا جائے، ان سبیلوں کے اوپر غور کیا جائے، اس راہ ہدایت کے اوپر توجہ دی جائے کہ اگر ہم ایسا نہیں تو کم از کم اپنی عبادتوں میں اتنا خشوع اور خضوع کر دیں تاکہ اگر ہم سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو ایسا محسوس ہو کہ میں خالی الحمد نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ بارگاہ الہی میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ آیت اللہ جب ان کی آنکھوں کا نور کم ہو گیا تھا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو ناکھوں کی بینائی کے لیے کہا کہ سب سے بڑا شفا خانہ اس کا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اب یہ آیت اللہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا پہنچے، اور جب کربلا پہنچے تو انہوں نے آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ جب کربلا میں پہنچا تو میں ذریعے امام حسین علیہ السلام پر پہنچا اور جا کے میں نے زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد کافی دیر ہو گئی، میں امام کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ مولا یہ آنکھیں آپ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے میری بینائی، میری آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور آپ کے در سے بہتر در مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کی ذریع، آپ کا مرقد، آپ کا روضہ، یہی میرے لیے ایک شفا خانہ ہے، جیسے یہ فقرات کہے۔ اس کے بعد قرب ذریح مبارک امام حسین علیہ السلام میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد مناجات کرنے لگے۔ رات گزرتی چلی گئی، ایک حصہ رات کا وہ آیا کہ جس میں آیت اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کا بند ہونا تھا، محو خواب تھے، ہلکا سا جھونکا آیا۔ اس سے قبل ایک قافلہ ذریح امام حسین علیہ السلام میں ماتم کرتا ہوا پہنچا۔ جب یہ ماتم کرتے ہوئے دستے داخل ہوئے ہیں حرم امام حسین میں تو ان کے پیروں پر گرد پڑی ہوئی تھی،
چہرے گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہونے کے لیے کچھ قوانین ہے، اذن دخول ہے، امام کی زیارت ہے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ بس یہ خالی امام کے حرم میں چلے آتے ہیں۔ یہ تصورات ان کے ذہن میں تھے۔ مناجات کرتے کرتے جب ان کی آنکھ لگی اور محو خواب ہوئے تو ایک مرتبہ ذریعے امام حسین علیہ السلام کے قرب میں بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ دستک ہوتی ہے کہ اے آیت اللہ، اے میرے چاہنے والے، تو نے میرے ان عزاداروں پر اعتراض کیا کہ جن کے پیروں پر خاک پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے اذن دخول نہیں لیا، انہوں نے میری زیارت نہیں پڑھی۔ اگر تمہیں شفا چاہیے تو جاؤ انہی میں سے کسی ایک ماتمی کو، کسی میرے ایک زائر کو تلاش کر لو، اس کے پیروں پر جو خاک پڑی ہوئی ہے اسی کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لو۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ حرم سے نکلے اور حرم سے نکلنے کے بعد جب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وہ عزادار کہ جو اس ماتمی دستے میں تھا وہ نظر آیا، اس کے پیروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی، اس کے قریب چلے جا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے مراجع ہیں، یہ آیت اللہ ہیں، اللہ اکبر، یہ پیغام آل محمد کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں ایک خوف تھا، ایک ہراس تھا، ایک عزت تھی، ایک وقار تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ خیر آیت اللہ جھکے اور جھکنے کے بعد اس کے خاک پر، اس کے پیر پر جو خاک پڑی ہوئی تھی اس پر آیت اللہ نے اپنا ہاتھ لگایا اور اس کی خاک کو اپنی انگلی پہ لے کر اپنی آنکھوں کا سرما بنایا۔ بس ابھی خاک آنکھوں میں لگی تھی کہ اللہ نے گئی ہوئی بینائی کو واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک عزادار کے پیر پر پڑی ہوئی خاک کا اتنا اثر ہے تو میرے عزیزو، جس خاک میں خون حسین ملا ہوا ہو وہ خاک خاک شفا کیوں نہیں ہے؟ ہاں، کوئی خاک ایسی نہیں ہے، کوئی مٹی ایسی نہیں ہے کسی قبر کی کہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ تم مٹی کھا لو، چاہے وہ قبر نبی کی ہو، چاہے نبی کی قبر کی خاک ہو، چاہے وہ کسی اور ائمہ کے قبر کی خاک ہو، کسی کے لیے اسلام نے اجازت نہیں دی۔ لیکن کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کی خاک کربلا کا، ان کی مرقد کا، کہ اگر تم اتنے مریض ہو کہ تمہارا کوئی علاج نہ مل رہا ہو تو حسین کے قبر کی خاک کو دوا کے طور پر استعمال کرنا، جیسے کہ گیہوں کا دانہ یا مسری کی دال کا دانہ، اتنی سی خاک شفا کو استعمال کرو، اس کے اوپر کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے خاک کربلا میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر مریض کھا لے تو شفا ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ حالات اور یہ واقعات کوئی کیا سمجھ سکتا ہے عظمت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، ان کے وقار کو، ان کی عزت کو۔ میرے عزیزو، ذات حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اعجاز بھی اول تا آخر ہے، اور وہ اعجاز یہ ہے ذات امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ مجھے کسی تاریخ سے جھوٹی تاریخ میں آپ مجھے نہیں بتا سکتے، کیونکہ تاریخ کربلا یا تاریخ اسلام لکھنے والے اکثر اغیار رہے ہیں، لیکن کہیں مجھے نہیں نظر آیا اور مجھے کہیں نہیں ملا کہ کسی کے بدن سے سر کو جدا کر دیا جائے اور جدا کرنے کے بعد اس کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے، اور نیزے پہ بلند کرنے کے بعد پھر اس کٹے ہوئے سر سے کوئی آواز آئے، کوئی بولے، کلام کرے، تکلم کرے۔ ایسا کوئی معجزہ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے حالات اور واقعات میں نے تاریخ میں نہیں دیکھے۔ تنہا واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ ظالم شہادت امام حسین کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ ہم نے فرزند زہرا کو قتل کر دیا۔ نقارے بج رہے تھے، ایک ہجوم تھا، ایک جم غفیر تھا۔ کم از کم جو افواج کی تعداد بتائی گئی ہے واقع کربلا کی وہ 30,000 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ کے اوپر۔
کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے۔ تو اب اگر 50-60 افراد عزا خانوں میں اکٹھا ہو جائیں تو ایک مجمع دکھائی دیتا ہے، تو وہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں افراد تھے۔ تو جب یہ خبر پہنچی ہوگی کہ فرزند زہرا قتل ہو گیا، کتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی ان ظالموں کو۔ اس کیفیت کے بعد یہ اپنی جگہ مطمئن تھے، لیکن فرزند زہرا سر کٹا کر اپنی جگہ مطمئن تھا کہ ہار تمہاری ہے، میری نہیں ہے۔ میں کل بھی لاجواب تھا اور آج بھی لاجواب ہوں، میں کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہوں۔ اس منزل کو کب پتہ چلا؟ کہ جب سر امام حسین کو نیزے پہ بلند کیا گیا، اور نیزے پہ بلند کرنے کے بعد روایت کے فقرے اب یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے کلام پاک کی تلاوت شروع ہوئی۔ اور یہ کون سا سورہ تھا؟ یہ سورہ کہف کی اول کی 10 آیتیں تھیں، جن کو امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی بلندی سے تلاوت کیا۔ میرے عزیزوں، اب جو تماشائی اہل حرم یعنی اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے، نقارے بجا رہے تھے، جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی، بیویوں کو سروں سے چادریں اتر چکی تھی اور تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کلام پاک کی ہے، اور تلاوت کلام پاک کر کے ایک مرتبہ جن کی نظر ناموس آل محمد کے اوپر تھی، وہ نگاہیں پلٹی اور سر امام حسین کو دیکھنے لگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، تم نے میرے تن سے میرے سر کو جدا کیا ہے، لیکن تم میرے لبوں سے قرآن جدا نہیں کر سکتے۔ کیا کہنا، لاکھوں سلام ہو فرزند زہرا پر۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مقامات کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کلام پاک کی ہے۔ میرے عزیزوں، آل محمد علیہ السلام کی پنج تن کی یہ آخری فرد ہے جس کو تن کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ تلاوت کر کے بتا دیا کہ میرا بدن تو جدا ہو سکتا ہے میرے سر سے، لیکن میرے لبوں سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس قرآن کی حسین تلاوت کر رہے تھے، اس قرآن کو صامت کہتے ہیں، اور جو تلاوت کر رہا تھا یہ قرآن ناطق تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 قرآنوں کو کربلا میں لوگوں نے ایک منزل پر دیکھا، ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے۔ کیا عظمت ہے زہرا کے لال کی، لاکھوں سلام ہو۔ اسی کی یاد میں یہ ایام عزا کا عشرہ ہو رہا ہے، یہ مجلسیں برپا ہیں، اور یہ اہتمام اسی کی یاد میں کیا گیا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو جینے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ذرا سا محسوس کریں ہم امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو۔ کون امام؟ دیکھیے، اگر کوئی بچہ حالت نماز کے اندر اپنے باپ کی پشت پر سوار ہو جائے، بیٹھ جائے، تو اس بچے کو یہ کہا جائے گا کہ اس کی تربیت درست نہیں ہے، کہ اس کو اتنا بھی نہیں سکھایا گیا کہ اس کے والد بزرگوار نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں ڈسٹرب نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں، دنیا کے بچوں کی کہانی الگ ہے، امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ الگ ہے۔ وہ نبی کہ جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کمال کی بات ہے، نقطہ ہے میرے عزیزوں، اس منزل پہ ہمیں بہت غور اور فکر کرنا ہے۔ نبی کا سینہ وہ ہے کہ جس پہ قرآن صامت نازل ہوا، لیکن پشت نبوت وہ ہے کہ جس پہ قرآن ناطق بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کمال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اکثر مبلغین اور ذاکرین عرض کرتے ہیں کہ نبی کا کوئی کام بغیر وحی کے نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا سجدے کو طول دینا اس بات کی علامت ہے کہ وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا کہ اے میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ فرزند زہرا خود آپ کی پشت سے نہ اتر جائے۔
میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں کسی کا تصور لانا صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے باطل ہونے کا فتویٰ دیا، اب میں انہی سے سوال کرتا ہوں، انہی کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ جب تم نماز ادا کر رہے تھے اب تک رسول 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن آج حالت سجدہ میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، بلکہ مسلسل سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح جاری و ساری ہے۔ اس کیفیت میں میرے عزیزو پیچھے جو نمازی تھے وہ اٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ رسول نظر آ رہے تھے یا رسول کی پشت پر حسین نظر آ رہے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ تمہاری حالت نماز میں تصور حسین آیا کہ نہیں آیا، نماز درست رہی کہ نہیں رہی، کیونکہ نبوت کے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی کی نماز درست تھی تو ہماری بھی نماز درست تھی۔ تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ عبادتیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جن عبادتوں میں آل محمد کی محبت نہ رہ جائے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، پشت نبوت ہے، نبوت کی پشت پر امامت سوار ہے۔ نبی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے وہی آتی ہے، میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود پشت سے نہ اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ نبوت محو عبادت ہے، حسین پشت نبوت پر ہے۔ عبادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نماز کہیں نہیں ٹوٹی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو آج میرے حبیب تم نے سجدے کو اتنا طول دے دیا، دنیا آتی رہے گی، سجدے کرتی رہے گی، سجدوں کو فنا کرنے کے لیے بہت آئیں گے، لیکن تیرے سجدے نے ایسی منزل پر پہنچا دیا، پشت پر امامت کا آنا اور حالت سجدہ میں نبوت کا رہنا۔ ایک وقت میں اس منزل کو نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ کوئی بعد میں دیکھ سکے گا۔ بہر کیف تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اور سطحی باتوں سے گریز کرتے ہوئے ایک منزل کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ منزل یہ ہے کہ جب حسین مسجد سے چلے اور چلنے کے بعد گھر پہنچے، کیونکہ وہ بالکل قرب میں گھر تھا، وہی مسجد نبوی ہے، دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ حسین چلنے کے بعد گھر میں پہنچے، پورا واقعہ، پورا ماجرا امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کیا کہ اماں آج نانا سجدے میں تھے اور میں نانا کی پشت پر بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ نانا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، میں پشت پہ بیٹھا ہوا تھا، نبی کے اوپر وحی الہی کا الہام ہو رہا تھا، جبرائیل آ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اے میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا، سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ تو ایک مرتبہ زہرا فرماتی ہیں بیٹا حسین میرے بابا کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، تم پشت نبوت پہ بیٹھے ہوئے تھے حالت نماز میں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عجب نہیں، میں اس منزل پہ کہے بغیر نہیں رک سکتا کہ حسین نے جواب دیا ہوگا کہ اماں آج میں نانا کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کو احساس یہ ہوا کہ میرے نانا کو میرے بیٹھنے سے اذیت ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے اس بات کا اظہار کیا۔ کہا اماں میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ آپ کے بابا نے، میرے نانا نے میرے بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تیرا بیٹا سجدے میں سر رکھے گا تو پھر حسین اپنے سر کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ تیرے حسین کے سر کو اٹھا کر اشقیاء لے جائیں گے، ظالم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ وقت کب آیا ہے، کس منزل پہ آیا؟ اسی لیے میں اس منزل پہ پھر اپنے موضوع کی بات کو رکھ دوں کہ حسین راہ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہیں۔ اگر ہم امام حسین کی زندگی پہ نظر کر لیں تو خدا کی قسم پھر حسینی کبھی نمازوں سے غافل نہیں ہو سکتا، اور وہ حسینی نہیں ہو سکتا کہ جو حسین سے تو محبت کرتا ہو لیکن حسین کے سجدے سے محبت نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کے سجدے سے محبت کرو، اگر سجدے سے محبت ہے تو پروردگار سے محبت کرو۔ اگر جب ان سے محبت ہو جائے گی تو یاد رکھیے گا حسین کی ماں بھی راضی
راضی ہو جائے گی، زمانے کا امام بھی راضی ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ فرش عزا پر آؤ تو دیکھو کہیں ہمارے واجبات تو قضا نہیں ہے، کہیں ہم سے ہمارا امام تو ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ماتم کو ہو تو ماتم کرتے ہوئے یہ احساس رہے کہ ہم نے پہلے خدا کی عبادت کی ہے، پھر ہم حسین کی عبادت کر رہے ہیں، پھر ہم حسین کی فرش عزا پہ آ رہے ہیں۔ حسین اپنے لیے کربلا نہیں پہنچے ہیں، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پہنچے ہیں۔ حسین نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ نے حسین کے نام کو باقی رکھا۔ یہ منزلیں ہیں میرے عزیزو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فلاح کس کے لیے ہے، احسان کس کے لیے ہے؟ جیسا کہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے قد افلح المؤمنون۔ اگر فلاح کسی کے لیے ہے تو وہ مومنین کے لیے ہے، نجات کس کے لیے ہے؟ وہ مومنین کے لیے ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے، کیونکہ احسان کربلا کا یہ ہے کہ اگر حسین اس منزل پر نہ ہوتے، سجدے میں سر رکھا تھا، ظالم کا کن خنجر چل رہا تھا، امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں آیا تھا بلکہ میں اللہ کے اس سجدے کو بچانے کے لیے آیا تھا، تاکہ امت یاد رکھتی رہے کہ حسین کی شہادت کیسے ہوئی۔ حسین کا وہ وقت کو یاد کیا جائے گا اور سجدہ حسین کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کو یاد کیا جائے گا۔ لاکھوں سلام ہو زہرا کے لال کے اوپر کہ جس نے یہ پیغام امت تک پہنچایا۔ میرے عزیزو، اگر یہی منازل ہیں، وہ جملے میں نہیں کہنا چاہتا اس منزل کے اوپر کہ اگر نماز کچھ نہیں تھی تو پھر مجھے اتنا بتا دے کہ شب 19 جو سر امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر ضربت لگی ہے تو اس وقت علی کہاں تھے؟ جب امام حسین کے گردن کو پر خنجر چلایا گیا اس وقت تک فرزند زہرا کہاں تھے؟ تو روایت یہی کہیں گی کہ علی حالت سجدہ میں تھے اور حسین حالت سجدہ میں تھے۔ وہاں باپ کے سر پہ ضربت لگی، یہاں حسین کی گردن کو تن سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ سجدے بتا رہے ہیں کہ علی اور اولاد علی کو اللہ کے سجدوں سے کتنا قرب تھا، کتنی محبت تھی۔ علی جب میدان میں ہوا کرتے تھے تو جری تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ایسے نظر آتے تھے کہ جیسے کوئی بندہ کسی مالک سے سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے تو مناجات کے فقرے ہیں امیر المومنین کے۔ امیر فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے عزیزو، امیر المومنین علیہ السلام کے یہ جملے کہ میں اس فقرے کو اس طریقے سے آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ جب اللہ کا بندہ ایسا ہے تو اس بندے کا خدا کتنا بلند ہوگا۔ علی نے کبھی اپنے کو اللہ نہیں کہلوایا بلکہ سجدے کر کر کے بتایا کہ میں عبد ہوں، مجھ عبد کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور اس ذات کا نام وحدہ لا شریک ہے۔ بس میرے عزیزو، یہی پیغام ہے جو ہماری ذریعہ نجات بھی بنیں گے اور ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، ہدایت کا چراغ ذات آل محمد امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے سے معروضات جو میں اپنی ان تقاریر کے اندر لے کے آ رہا ہوں وہ اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نوجوانوں تک پیغام ہے کہ اس کو محسوس کرے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے سجائیں کہ واقعاً کہنے والا یہ کہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے، یہ امام کا عزادار جا رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ علی کی ولایت رکھنے والا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا ایک مقصد کا نام نہیں تھا، بہت سی چیزیں تھیں جن کے لیے امام حسین نے قربانیاں پیش کی۔ اپنے بابا کی ولایت بھی بچانا تھا، اللہ کی عبادت بھی بچانا تھا، اس دین کو اپنے خون دے کر سینچ کر حسین نے امت تک پہنچایا ہے کہ اے میرے نانا کی امت، اس کا تحفظ کرتے جانا، ہماری سیرتوں کو دیکھتے چلے جانا۔ بس میرے عزیزو، گفتگو کو میں نے تمام کر دیا آخری، کیونکہ آج 4 محرم ہے۔ آج فرات کے کنارے سے خیموں کو ہٹوایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے مصائب کے ان فقروں کو میں بیان کروں؟ کیا گزری ہوگی زینب علیہ مقام کے دل پر، کیا گزری ہوگی امام حسین کے دل پر۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میں اس منزل پر یہ کہوں کہ پانی کا سلسلہ تو آج ختم ہو گیا، کیونکہ نہر فرات سے خیموں کو ہٹا دیا گیا، اور خیموں سے ہٹانے کے بعد یہ 7 محرم تک پانی ایسے چلا کہ جو مشکیزوں میں تھا،
اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا اور 7 سے لے کے 10 تک شہدائے کربلا بھوکے اور پیاسے تھے۔ عزادارو، اگر ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، صبح کو سحر کر کے شام میں افطار کرتے ہیں، درمیانی حصوں میں ہماری پیاس کی وجہ سے کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ کیفیتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں، زبان چپکنے لگتی ہے تالو سے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ہم روزہ واجب کس کے اوپر ہے؟ 15 سال کے اوپر، 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی کے اوپر، یعنی ایک اچھا خاصا سن ہوتا ہے سنبھالنے کے لائق بھوک اور پیاس کو۔ لیکن ذرا ان بچوں سے کوئی پوچھے گا کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! ہائے شہزادی سکینہ فرماتی ہیں کہ میرا بھیا اتنا پیاسا تھا علی اصغر کہ ہونٹ پھٹ چکے تھے، زبان تالو سے چپک چکی تھی، ہائے پیاس کی صدائے بلند تھی۔ بس میرے عزیزو، گفتگو کو میں تمام کروں، 4 محرم ہے نا آج زینب کے ان دلاروں کا تذکرہ ہے کہ جس کا ایک بیٹے کا نام اون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ عزاداران امام، جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے پرورش کے لیے علی اکبر کو زینب کے حوالے کیا، لیکن جب جناب زینب کے اون و محمد ہوئے تو زینب نے دونوں بچوں کو عباس کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر! یہ عجب تاریخ ہے۔ شاگرد ہیں جناب عباس کے اون و محمد، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک عالم دین جن کا نام تاریخ میں جلالی ہے، جب وہ سرداب میں زیارت حضرت ابو الفضل العباس کے لیے پہنچے ہیں تو قبر عباس کا آج بھی پانی طواف کر رہا ہے۔ تو اس منزل پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے پیروں کو پانی میں رکھا تو گویا ایسا تھا کہ جیسے ان کے پیر وزنی ہو گئے ہوں، بہت وزن انہوں نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اس منزل پہ کریں تو کیا کریں، انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کربلا والوں کا۔ عزیزو، جب جناب اون محمد کے مصائب کا انہوں نے شعر پڑھا تو ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب آواز بلند ہوئی، دائیں بائیں دیکھا کہ یہ کون ہے جس کے رونے کی آواز بلند ہے، پھر اسی شعر کو پڑھا، پھر اور آواز گریہ بلند ہوئی۔ تو ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ ان کا دوش پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے عباس اون محمد کو بہت چاہتے تھے۔ اللہ اکبر! ماموں بھانجوں کی محبت میں آج بھی گریہ کن ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھی محبت کربلا والوں کی۔ ماموں کس طریقے سے اپنے بھانجوں سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ عزاداران امام، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں لاڈلے ہیں۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا عقد جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہونا قرار پایا تو مہر میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ عبداللہ زینب کے دل کو اس وقت تک قرار نہیں ملتا جب تک زینب حسین کی زیارت نہ کر لے، جب تک زینب حسین کو نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر! کہا اس کا خیال رکھنا عبداللہ۔ کہا آقا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط رکھی امیر المومنین نے کہ عبداللہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر سرزمین عراق کی طرف جانے لگے تو حسین کے ہمراہ زینب کو ضرور بھیج دینا۔ اللہ اکبر! 2 شرطیں مہر جناب زینب میں رکھی گئی تھی حسین کی محبت میں۔ اللہ اکبر! بہن اور بھائی میں کتنی محبت تھی۔ اگر زینب سوتی تھی تو سونے کے بعد اگر سورج کی کرنیں زینب کے بدن پہ پڑتی تھی، حسین اپنی ابا کے دامن سے سایہ کیا کرتے تھے۔ جب بہن کی آنکھ کھلی اور کھلنے کے بعد دیکھا بھیا یہ احسان میں کیسے اتاروں گی، اللہ اکبر! ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ بھیا میں اس احسان کو ضرور اتاروں گی۔ آیا میرے عزیزوں وہ وقت تو آیا، لیکن وہ وقت اس وقت آیا کہ جب زینب کے سر پہ
پہ چادر نہیں تھی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے بہن اور بھائی کی محبت۔ بس میں اسی منزل تک لانا چاہتا تھا۔ اسی شہزادی کے دو جگر کے ٹکڑے ہیں، ایک کا نام ہے اون اور دوسرے کا نام ہے محمد۔ میرے عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ ہر بیوی خیمہ گاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ علی اکبر سے پہلے جا کے جان قربان کرنا ہے، اپنے ماموں پہ جان نثار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر رباب در خیمہ میں کہہ رہی ہے اصغر تو چل نہیں سکتا، اپنے بابا پر کیسے اپنی جان قربان کرے گا۔ اللہ اکبر، ہر بیوی کا الگ الگ مرثیہ تھا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ اے اون و محمد، میری چند باتوں کا خیال رکھنا، جب جنگ کرتے کرتے تم فرات تک پہنچ جاؤ اور پانی تمہارے سامنے آئے تو یاد رکھ لینا کہ حسین کی سکینہ بڑی پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ روایت کے فقرے یہ بتاتے ہیں، کہا اون و محمد اگر میرے بھائی کا دشمن سامنے آئے تو بچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، دونوں بھانجوں کو تیار کیا گیا، امام حسین اور جناب عباس نے سوار کیا، چھوٹی چھوٹی سی تلواریں حمایل کی گئی، اور جب اون و محمد چلے ہیں میرے عزیزو، وہ حملوں پہ حملے کیے ہیں، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ، اور حملہ کرتے کرتے پسرے سعد کے خیمے کے تمام پر جا کر تلوار کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے ان کو معمولی نہ سمجھو، ارے کہیں علی کے خون کی تاثیر ہے، کہیں جعفر طیار کے تاثیر ہے۔ اللہ اکبر، ان کے قوت بازو الگ الگ ہیں، کہیں علی کی طاقت ہے، کہیں علی کی شجاعت ہے، کہیں جعفر طیار کی شجاعت ہے۔ ان بچوں کو بچے نہ سمجھو، سب مل کر ان پر حملہ کرو۔ حملہ کرتے کرتے خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ میرے عزیزو، روایت کے فقرے بتاتے ہیں کہ جب اشقیاء کو عبور کر کے پہنچے تو فرات قریب تھی، دونوں پیروں کو گھوڑے کی رکابوں میں رکھا اور بلند ہو کے کہا اماں فرات پہ قبضہ کر لیا، لیکن آپ کے بچوں نے پانی کی طرف نہیں دیکھا، آپ کے اون و محمد پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاذا داران امام سن سکتے ہیں اس منزل کے اوپر جب مل کے حملہ کیا تو ایک بھائی کی پیشانی پہ تیر لگا، ایک کے سینے پہ لگا۔ عزاداران امام، ادھر سے امام حسین چلے، کچھ لاشیں ایسے ہیں جن پر حسین بہت تیزی سے پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پیشانی پہ تیر لگا، عباس گھوڑے کو ایڑ دے کر جانا چاہتے ہیں۔ کہا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میرے بھانجے کے سر پہ پیشانی پہ تیر لگ چکا۔ کہا عباس صبر کرو۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں شجاعت عباس کو روکا گیا۔ میرے عزیزو، امام حسین پہنچے، ایک بھانجے کو حسین نے اٹھایا، دوسرے کو عباس نے اٹھایا۔ جب لے کے در خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ تمام بیویاں آ گئی، ماتم کرنے لگی۔ جناب فضا نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مصلی علی پر ایک مرتبہ زینب بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہے، سجدہ شکر میں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی بی بی آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، بی بی سجدہ شکر میں گری، اور سجدہ شکر میں گرنے کے بعد جب بیویاں